أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا کے بعد قابل احترام بھائیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے کلام مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز خلاق عالم ان سے اپنی بریت جو لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زبانی اعلان بریت کروائیں گے۔ تو آج کی اس مختصر سی محفل میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی تعلیم کا نچوڑ خلاصہ میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے خود کو سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 13 صورتوں میں 13 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح سید ولد آدم رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے۔
سمجھ آگی بات؟ یعنی ہمارے آقا سید ولد آدم جناب محمد، بس تھوڑی تھوڑی آواز آئی، صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو جمعہ نہیں ہے، ویسے دروشی تو جمعہ بھی پڑھنا چاہیے. جس طرح ہمارے آقا دو جہاں سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اینڈ پہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آخر پہ ہیں، اینڈ پہ. ہمارے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فرق ہے. اسے علمی زبان میں فترت وحی، یعنی وحی کا سلسلہ جو منقطع رہا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عرصہ 570 سال کا بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی، جنہیں خلاق عالم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور ایک محفل میں یہ سب مضامین بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. بچپن سے لے کے 30 سال سے اوپر تک ان کا زمین میں رہنا، اور پھر زمین سے آسمانوں پہ اٹھا لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ ایک بہت بڑے اس میں عنوانات ہیں. اللہ نے موقع دیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو اس وقت ہمارے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس عنوان کو کسی وقت مفصل ٹائم میں بیان کروں گا. وہ اس لیے بھی کہ چونکہ یہ عنوان بیان ہی نہیں کیا جاتا، یہ سنایا ہی نہیں جاتا، تو میں چیلنج نہیں کر رہا، میں محبت سے بات آپ کو کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اب کرسچین نصارہ جن سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہم نے دشمنی کرنی بھی نہیں ہے، ہم اچھی بات اس کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ پیغام دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. لیکن قرآن پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر یہ جملہ استعمال فرمایا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا جملہ ساری کتابیں، انجیل، بائبل کا فرق آپ کھول لو، آپ کو ایسا ایک جملہ نہیں ملے گا جو قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی. مثلا قرآن نے کہا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. میرا پیغمبر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجی تھے، صاحب رسپیکٹ تھے، صاحب عزت تھے، اور آخرت میں بھی وہ صاحب عزت ہوں گے. جو قرآن مجید نے شان بیان کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، دوسری کتابیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ قرآن نے شان بیان کی ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی صاحب عزت اور آخرت میں بھی صاحب رسپیکٹ، صاحب عزت. میرے قابل احترام بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ذات گرامی ہے، جنہیں خلاق عالم نے رحمت بھی قرار دیا اور
نشانی بھی قرار دی. اور یہ وہ ذات گرامی ہے جنہیں اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، بغیر والد کے پیدا فرمایا. اور یہودیوں نے ایک بات گھڑی کہ مریم کا سلام اللہ علیہا کا یوسف نجار سے نکاح ہوا تھا، الیاذ باللہ، اور اسی یہودیت کی کاپی کرتے ہوئے یہ فتنہ ہمارا بر صغیر ہندوستان پاکستان میں آیا. اور پھر جن لوگوں کی بدقسمتی ان کے حصے میں تھی انہوں نے کتابیں لکھی. پچھلے ہفتے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کا نام ہے بہتان صریح، جدا مطلب ہے چٹا جھوٹ، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ سفید جھوٹ ہے. الیاذ باللہ، یہ کتاب لکھی اور کتاب مسلمان نے لکھی، بہتان صریح. بہرحال ہمیشہ سے قرآن کے دشمن آتے رہے، حدیث رسول اللہ کے دشمن آتے رہے، لیکن وہ قرآن سے ٹکرا کے خود ہی جہنم میں گئے. نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکے، نہ حدیث مصطفیٰ کا کچھ بگاڑ سکے. تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ چیخ گوئیاں کی کہ عقل نہیں مانتی بغیر باپ کے، قرآن پاک نے ان کو یہ جواب دیا. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی عقل نہیں مانتی؟ ماں تو ہے نا، باپ ہی نہیں نا، عقل نہیں مانتی. تو قرآن نے جواب کیا دیا؟ قرآن نے فرمایا یہاں تو ماں ہے اور تم کہتی ہو کہ عقل نہیں مانتی بغیر باپ کے. قرآن نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے حضور آدم علیہ السلام کی ہے. دیکھو، خود مانتے ہو آدم بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، وہاں عقل مان گئی. فرمایا خلقہ من تراب، اسے تو اللہ نے مٹی سے بنایا. اور پھر جب خدا چاہتے جو کام کرنا وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے. اذا اراد شیئا، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے. اسباب و وسائل کی ضرورت انسانوں کو، اللہ کو اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں. ہاں، اس نے ایک قانون بنا ہے. ایک ہی اس کا قانون کہ ماں باپ کے اتصال سے اولاد ہوگی، اور ایک ہے اس کی قدرت. ایک ہی اس کی قدرت، ایک اس کا قانون، اپنا بنایا ہوا قانون. اگر خدا کی قدرت کبھی بطور خرق عادت کے، خرق کا مطلب توڑ دینا، عادت جو ہمیشہ عادیہ ہوتی ہے، عادی ہمیشہ عادت کے طور پر، اگر خدا کی قدرت اس قانون کو نہ توڑ سکے اسے بلا اللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جو اللہ اپنا قانون بناتے اپنے قانون کے پابند نہیں. کبھی کبھی وہ بطور خرق عادت کے اس عادت کو توڑ دیا کرتے ہیں. اور ایمان کس کا نام ہے کہ اچھا ہے، ہمارے مفکر نے فرمایا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ہے کہ پاس بانے رہے عقل ساتھ ساتھ، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے. اور چنگی گل ہے اے عقل نال رہنی چاہیے. اچھا ہے پاس بانے عقل رہے ساتھ ساتھ، اینو نال رکھیا کر، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے. ایک فلسفی کا میں قول پڑھ رہا تھا عقل کے بارے میں. اس نے لکھا کہ العقل آلہۃ، عقل ایک آلہ ہے، اللہ نے وہ بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ سوچ سمجھ کے اسی کے مطابق قرآن و حدیث
پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، زندگی کے معاملات اپنانے چاہیے، لیکن عقل اس لیے اللہ نہیں بنایا کہ اللہ کے کاموں میں اس کو گھسیڑا جائے. عقل اس لیے نہیں ہے میرے دوستو، سارے وجود پہ عقل کی حکومت ہے، لیکن عقل پر قرآن و سنت کی حکومت. یاد رکھیں، یہ تمہیدی باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. جس طرح ایک مکان بنایا جاتا ہے نا جی، اس کا ایک ایرا ہوتا ہے، اس کی ایک نیو ہوتی ہے. وہ نیو نہ ہو، ایرا نہ ہو، بیس نہ ہو تو اوپر بلڈنگ نہیں بنتی. تو یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ سمجھنی چاہیے. یہی تو بات تھی کہ سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج کے رتبے سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے محبوب گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، محلے محلے جائیں، اعلان کریں کہ میرے اللہ نے مجھے معراج کے رتبے سے نوازا ہے. اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے پیارے محبوب، میں تیری کے ایس ملاقات ایسے گستاخ بھونکے سے کراؤں گا، بے ایمان سے کراؤں گا، ابو جہل سے. تجھے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس تو اس بے ایمان کے سامنے دعویٰ کر دے یہ خود بندوں کو اکٹھا کرے. اللہ اکبر. سمجھے نکتہ کہ نہیں؟ تو پھر سرکار دو عالم کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے. وہ کہنے لگا اچھا سنا پھر کوئی نئی گل سنا، مطلب اعوذ باللہ اپنی طرف سے بطور تنزل کوئی نواں جھوٹ سنا، کوئی نئی کوئی بھائی تیرے اللہ نے کوئی گل کی تھی. فرمایا ہاں میرے اللہ نے ایک بات فرمائی، میرے اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا. اچھا. وہ کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی. خیر میں یہ بات چھوڑتا ہوں، مختصر کرتا ہوں. کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی. فرمایا کہ میں بیت المقدس کیا، اس بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے پہلے دوسرے چوتھے چھٹے ساتویں آسمان سدرا پہ پہنچا. کہ جی میری تو عقل نہیں مانتی. اچھا عقل نہیں مانتی. اللہ اکبر. جی ملاقات جناب رسول اللہ سے ہوئی، حضور نے بتایا مجھے معراج کرائی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جوڑ کروایا دو بندوں کا، ابو جہل کا صدیق سے مجھے جوڑ کروا دیا. صدیق سنا، تو بھی گل کوئی سنا، تیرے یار نے کوئی نئی گل گھڑی ہو گئی. فرمایا بالکل گھڑی تو نہیں ہے، میرے اللہ نے میرے کملی والے کو معراج کے رتبے سے نوازا ہے. ابو جہل کہتا ہے صدیق اکبر کو، اے ابو بکر میری تو عقل نہیں مانتی. حضور کو بھی یہی کہتا ہے، دیکھ عجیب و غریب بات کرتا ہے. صدیق کو بھی کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ تو پہلے آسمان پہ گئے ہیں، دوسرے پہ گئے ہیں، تیسرے پہ گئے ہیں، چوتھے پہ گئے ہیں. قصہ مختصر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے اچھا میری تو عقل نہیں مانتی. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جس دن میں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میں نے اسی دن سے عقلوں کو جواب دے دیا. میں نے کہا عقل ساتھ ساتھ رہے، لیکن جو بات رسول اللہ کی زبان سے نکلے، اے عقل تو ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے، میرے اللہ کی بات سچی ہے، میرے رسول اللہ کی بات سچی ہے. ابو جہل کی کوشش تھی محمد کی یاری صدیق سے توڑوا دوں گا، لیکن صدیق اکبر کا جواب سن کے ابو جہل خواب و خاصر چپ ہو گئے. تو جہاں قرآن و سنت کی بات آ جائے میرے دوستو، وہاں عقل کو آگے نہیں لاتا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. سورہ مریم کے اندر یہ ذرا تفصیلی واقعہ. ویسے تو قرآن پاک کے 13 مقامات پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اللہ نے روشنی ڈالی. یہاں ولادت کا ذکر خلاق عالم نے تفصیلاً فرمایا، اور اس کا پہلا جو رکوع ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے جو یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وحدانیت، اس کی توحید، اس کی تحمید، اس کی تسبیح، اس کی تمجید، اس کا وحدہ لا شریک لہ ہونا، اس کی کبریائی، اس کا سبحان ہونا. سورہ مریم کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ اللہ کیسی عجیب ذات ہے، کیسے خلاق عالم ہے، کیسے سبحان ہے. وہ جب دینے پہ آتا ہے تو ان کو بھی دیتا ہے جو مانگتے ہیں. کس نے مانگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. یعنی سورہ مریم کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. کس نے مانگا؟
حضرت زکریا علیہ السلام نے، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے۔ بی بی مریم صدیقہ نے نہیں مانگا، آثاری نہیں، شادی نہیں ہوئی، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا میرے دوست۔ اور یاد رکھو، اللہ کو کوئی مجبور، توحید کا سب سے بڑا نقطہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے بات، اللہ کو مجبور کتنی سٹائل میں کیا جا سکتا کسی کو، کبھی تو زبردستی کے ساتھ اور کبھی محبت کے غلبے کے ساتھ۔ کیسے؟ مثلا کوئی ڈرا کر دھمکا کر کسی کو مجبور کر کے کام کرا لیتا ہے، اور بچہ کیسے مجبور کرتا ہے ماں باپ کو، ابو جی مجھے 10 پاؤنڈ چاہیے، تو ابو کہتے جا 10، وہ دامن پکڑ لیتا، کپڑا پکڑ لیتا، نہیں میں تو لوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں، تو آخر بچہ ون ہوتا ہے۔ کیسے ون ہوا؟ وہ محبت کے غلبے نے باپ کو مجبور کر دیا، اللہ یارا تو جان نہیں چھڑتا میری، اللہ جا۔ بیٹے کی محبت نے مجبور کیا کہ نہیں؟ باپ کو مجبور کیا نا محبت نے۔ تو دو ہی طریقے، یا قہر سے زبردستی اور یا محبت سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پہ کوئی قہر اور زبردستی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگلا جملہ بولوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک جملہ، الحمدللہ یہ 5 گھنٹے کی تقریر ہے، ایک جملہ میں آپ سے پوچھ کے چلتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اے سمجھ آ گیا نکتہ، شرک دے ٹرک گزر جان گے، خدا دی قسم ایک گھنٹ نہیں کھلے، لمبی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی زبردستی مجبور کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی محبت مجبور کر دے، نہیں سمجھی بات؟ مثلا کالی کالی زلفوں والے کی محبت اللہ کو مجبور کر دے، تو جیڑا محبت غلبے پہ مجبور ہو جائے وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ گل تم سمجھ آئی کہ نہیں؟ تقریر تو میں ساری توحید تے کر چکی، پر ایک گل سمجھ نہیں آتی۔ اسی گلاں پتہ کہڑی سمجھنے ہاں؟ اسی گلاں وہ سمجھنے ہاں جیڑی سیف الملوک وچ لکھی ہو، تے کدی اوتھے بھی نہیں سمجھ آتی، وہ آندے نے معرفت خوبت بات۔ اللہ اکبر میرے دوستو، توحید کا سب سے بڑا نقطہ میرا خیال تو ان کسی دسے ہی نہیں ہوئے گا، دسیا نہیں ہوئے گا۔ اگر محمد عربی کی محبت، کسی نبی کی محبت خدا کو مجبور کر دے، اسے خدا نہیں کہتے۔ ان سمجھے گل کہ نہیں؟ اللہ کو کسی کی محبت مجبور کر دے تو پھر وہ اللہ، وہ نہ کہاں سے مجبور ہو سکتا ہے نہ محبت سے مجبور ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اصل توحید کا بڑا نقطہ، سب سے بڑا نقطہ۔ اگر اس نقطے کو سمجھ، کیوں ہمارے بھائی یہی کہتے ہو نہیں وہ اس اللہ دے اپنے نے، اسی کوئی انہاں نو کہنے کہ ساری بگڑی بنا، اسی تے انہاں نو کہنے ہیں اے اللہ دے بنائے ہوئے نے، اے اللہ کے پیارے ہیں، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی خدا اگے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، کیونکہ انہاں دے پیارے نے۔ اے سارا نقطہ ہے، اینی ساری گل اینو بکھیر کے 5 گھنٹے میں لے جاؤ، اینو سکیڑ کے 1 منٹ میں کر۔ وہ پیارے ہیں رب کے، بس جو پیارا ہے رب کا، العیاذ باللہ، پیاروں کی بات تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ روک سکے؟ اللہ کو تو وہ بات ماننی پڑتی ہے نا، العیاذ باللہ۔ یہ ہے میرے پیاروں، یہ ہے توحید کا سب سے بڑا نقطہ، اس کو سمجھ لو توحید سمجھ آئے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ جتنے پیارے ہیں، وہ پیارے کس نے ان کو پیارے بنایا؟ اللہ نے۔ اگر ان کا پیار اللہ کو مجبور کر دے کہ اللہ ان کی بات مانے، بس مجھے یہ کوئی سمجھا دے، اسے اللہ کہتے؟
پھر اس آیت کا ترجمہ سنا دے کہ سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کس کو کہتے ہیں؟ پھر عبد میں اور اللہ میں ہم کو فرق بتا دیجیے۔ تو خیر، یہ توحید کے چند نقطے آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اب جب اللہ پاک کو منظور ہوا، تفصیلی واقعہ پہلے سورہ آل عمران میں بھی آیا، یہاں خلاق کے عالم نے اس واقعے کا آغاز فرمایا۔ توحیدی بات اور توحید سمجھنے کے بعد اللہ فرماتے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں مریم صدیقہ کا واقعہ پڑھ کے سنا، ذکر کر کے سنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب کے اندر جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے انجیل سے واقعہ، تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھے بندے بول دیو یارو، میرے دوستو، میں تفرقہ پھیلانے نہیں آیا، بلکہ میں محبت کی بات کرنے آیا ہوں۔ اہل حدیث کتنی خوش نصیب جماعت ہے، خدا کی قسم، اب طنز نہیں۔ جاؤ زبانی لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی کتابوں کا مذہب یہ ہے کہ درود شریف کے بغیر ہماری نماز ہو جاتی ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے بات کیا کرتا ہوں۔ زبانی نہیں مانے گا، لیکن ان کی کتاب کا مذہب یہ ہے کہ درود شریف کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جماعت اہل حدیث کتنی خوش نصیب جماعت ہے، ان کے بغیر نہ نماز، درود کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، درود کے بغیر نہ دعا ہوتی ہے، درود کے بغیر نہ جنازہ ہوتا ہے۔ درود ہی تو اصل بات ہے۔ تو میں کہتا ہوں محمد، جن کے نزدیک نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی، وہ اتنے سست نے، میں کہتا ہوں محمد دے ادھے بندے بول دے، معلوم ہوتا ہے ڈنپ کھا گیا سانو۔ محمد ایک وار درود تساں پر بھیجے تے میں بھیجاں لک 10 واری، ایک وار درود تساں پر بھیجے تے میں بھیجاں 10 واری۔ میرے پاک محمد رسول اللہ تیرا نام نامی اسم گرامی میں نے اتنا پیارا بنایا ہے، جو ایک دفعہ تیرا نام سن کے درود بھیجے گا، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، میں ایسے بندے پر 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ اور کیا خوب کا حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ نے ہم پر الزام لگانے والوں، میں تم سے دشمنی نہیں کرتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ہم پہ کچھ رحم کیا کرو، الزام نہ لگایا کرو۔ میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا، میرے آپ بھائی ہیں، میں کہتا ہوں آؤ رل مل کے ہم جڑ کر اس دین توحید کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہماری صفوں میں وحدت اور الفت اور محبت پیدا فرمائے۔ میرے حضرت سمسام نے فرمایا کہ کتنا سونا نام محمد جد عاشق منہ ولاوے، کتنا سونا نام محمد جد عاشق منہ ولاوے، ایک لب تجھے لب دے تائیں گھٹ گھٹ جفیاں پاوے۔ جس نو نہیں، وہاں حضرت سمسام رحمت اللہ نے کیا محبت رسول میں ڈوب کے بات کی۔ حضرت سمسام نے کتنا سونا نام محمد تے جد عاشق منہ ولاوے، ایک لب
دجے لب دے تائیں تے گھٹ گھٹ جفیاں پاوے تے جس نو نہیں اعتبار او ہنے محمد آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے. اے ہے میرا مذہب. اے پچھلے کچھ عرصہ امہ جی ٹی وی تے کچھ میرے ساتھے بھائیاں نے, میں ان کو برے لفظوں سے نہیں یاد کروں گا, میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں, ٹی وی پہ کہہ رہا ہے آل حدیث نبی پاک کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اپنا بھائی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ, خدا کی قسم اگر دنیا کا کوئی آل حدیث بتا دے کسی نے نبی پاک کو بھائی کہا ہو, منہ مانگے میں تمہیں انعام دوں گا, میں اسے بے ایمان سمجھتا جو نبی پاک کو اپنے جیسا بھائی سمجھے. ایک ہمارے بزرگ تھے, کسی نے ان کو کہا کہ تم نبی پاک کو بھائی سمجھتے ہو. اس ہمارے بزرگ نے کہا, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, تم نبی پاک کی بات کرتے ہو, اور میں کہتا ہوں آج تک دنیا کے اندر قیامت تک 313 کوئی پیدا کر کے نہیں دے سکتا. صحابہ کرام بدر والے, محمد عربی تو بہت اونچی سے اونچی ذات ہے, اور دنیا میں 313 نہیں آئے بدری, تم نبی کی بات کرتے ہو. بہرحال میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور امت کے اندر وحدت محبت کی ہم سب یہ جوڑنے کی کوشش کریں, توڑنے کی کوشش نہ کریں. اے میرے پاک محمد, تھوڑا جو ہونا سر ہو گیا, شکر ہے. واذکر میرے پاک محمد الرسول اللہ, اس کتاب مقدس میں ذکر کر بی بی مریم صدیقہ کا. کون سا ذکر؟ اللہ فرماتے کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, جب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوگی مکان کے مشرقی سائڈ کے اندر, ایک جگہ بی بی مریم صدیقہ نے لے لی. مکانا شرقیہ, مشرق, یہی سے عیسائیوں نے اپنا قبلہ یہی سے لیا مشرق کی طرف. بی بی مریم صدیقہ نے مشرقی کنارہ گھر سے علیحدہ ہو کے وہ بیٹھ گئی جا کے اعتکاف کے لیے یا کسی بھی عبادت میں, وہ محب ہوگی بیٹھ گئی. اللہ فرماتے کہ فاتخذت من دونہم حجابا, اپنے گھر والوں سے علیحدہ بیٹھ کے پردہ لٹکا لیا, پردے میں بیٹھ گئی ایک سائڈ پہ. اللہ فرماتے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, اس وقت ہم نے اپنا ایک فرشتہ جبریل امین ان کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, بالکل وہ انسانی شکل میں آیا. بی بی مریم صدیقہ نے انہیں انسان ہی سمجھا, بی بی مریم صدیقہ نے انہیں انسان ہی سمجھا. بی بی مریم اللہ کی ولیہ تو تھی نا جی, اس کا مطلب ہے اللہ کی ولیہ کو یہ تو پتہ نہیں نہ چلا یہ کون ہے, اسے انسان ہی سمجھا نا. ہوں ساڈے بھائی کہتے ہیں او جی میرے پیر صاحب کو گیا سا پتر رونا سا منڈی نیوی کر لی سی, کوئی 10-15 منٹ نیوی رکھی منڈی, تے پھر انہوں سار اوپر چکیا, انہوں نے کہا جا بھائی 14 طبقہ چ بیٹھ کے نظر ماری تیرے واسطے لو محفوظ تک تیرے واسطے کوئی اولاد نہیں. 14 طبقہ دی لو ہے, 14 طبقہ دی لو ہے. اللہ اکبر, میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. چلو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. 14 طبقہ دی لو ہے, لو محفوظ بیٹھا دیکھیں تے کوئی اولاد نہیں. اللہ, چاولاں دے تھلے بوٹی نظر نہیں آندی, چھپا کے رکھ دو نا بوٹی, چاولاں دے تھلے بوٹی نظر نہیں آندی. کہتے 14 طبقہ دی لو. ہمارے پنجاب میں پاکستان میں ایسے ایک واقعہ ہے, وہ کبھی فرعون کے گھر میں آسیہ بھی ہوا کرتی ہے نا, کبھی بیویاں بڑی نیک ہوتی ہیں. پیر صاحب آگے گھر میں اور بے نماز پڑھتا نہیں. اس پاگل مرید کو بیوی نے کہا کہ 2-3 دن ہو گئے
گھر میں آئے میں کھانے بنا رہی ہوں، یہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، یہ نماز واسطے جا کے جگایا۔ وہ بیچارہ ڈردا ڈردا گیا پیر صاحب نے، پیر صاحب اٹھو نماز پڑھو، اسے کہا بدبختہ میں نے جگہ چھڑی، میں مدینے پہنچا ہوا تھا بھی، مدینے کی مسجد میں کتا داخل ہو، میں کتا موڑن گیا سا تے بدبختہ میں نے جگہ چھڑی تے نستا آیا کہ بیوی نے کہتا دیکھ میرا پیر کوئی مولوی ہے مسجد جا کے نماز پڑھ، میرا پیر مدینے پہنچا ہے سی ایویں تو میرے مجبور کیتا ہے تے پیر کو جگوا دیتا ہی، بدبختی ہے کہ اچھا مدینے کتے موڑن گیا سا۔ میں ابھی دیکھتی ہوں مدینے کتنے کتے موڑتا ہے۔ توحید کا سبب جو اس نے سکھلانا تھا، اس نے پکائی دعوت، باقی کہا اور مریدوں کو بلا لے، دعوت، چاول وغیرہ ڈال دیے سب کے بوٹیاں اوپر، اور پیر صاحب کی پلیٹ میں نیچے بوٹیاں اور اوپر جناب چاول رکھ دیے۔ اب ماشاءاللہ وہ محفل جو دعوت کی سجی ہوئی تھی، محفل سجی ہوئی، پیر صاحب ایسے سب پلیٹوں کو دیکھتا ہے، بدبخت کیا یہی اسلام ہے؟ اس کا نام مساوات ہے، یہی اسلام ہے؟ بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا ہوا؟ باقی کی بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور میرے بوٹی نہیں رکھی، تجھے شرم نہیں آتی؟ پیروں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو وہ بھاگتا ہے جا کے، یا جا بدبختے، اسلام کو تو نے خطرے میں ڈال دیا، بیوی کو کہتا ہے اسلام کو خطرے میں ڈال دیا، میرے سونے پیر کی پلیٹ میں تو نے بوٹی کوئی نہیں رکھی اور دوسرے میں تو نے بوٹی رکھی۔ کہتی ٹھہر، آج چھوڑ پڑتا، آج میں خود ہی جاتی ہوں۔ چمچہ لے کے نا اس نے وہ چمچہ مار کے بوٹیاں تھلو کڑیاں کہ کتے مدینے سے موڑتے ہو، نیچے بوٹی نظر نہیں آتی۔ اٹھ تیرے دادے داڑھی، اگلا جملہ میں نہیں کرتا، حاجی صاحب سمجھ گئے، اٹھ تیرے دادے داڑھی، کتے مدینے سے موڑتے ہو، بوٹیاں تھلو نظر نہیں آتی، اے انہاں دی 14 طبقہ دی لوگ۔ اور پھر میں اینڈ پہ کہتا ہوں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جبرائیل امین کو اللہ نے انسان بنا کے بھیجا، بی بی مریم صدیقہ کو پتا نہیں چلا، جہاں خدا بتا دے ان کو پتا چل جاتا ہے، اور جہاں خدا نہ بتائے پتا، یہ کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں، کسی نبی پیغمبر کو اللہ جہاں بتا دے وہاں بولتے، جہاں نہیں بتاتے وہ چونکہ سچے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، جتنی بات اللہ نے بتائی ہے ہم بتائیں گے، جو نہیں بتائی نہیں بتائیں گے۔ اچھا دوسری بات، جتنی دیر حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے انسانی شکل میں بنایا، بھیجا، سوال یہ ہے، میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے بھائی یہی آیت کریمہ پڑھ کے دیکھتے، وہ سناتے، دیکھو نا جبرائیل امین نوری تھا، وہ بشر بن کے نہیں آیا، اسی طرح ہمارے محمد عربی بھی در حقیقت وہ نوری تھے، جس طرح آدم حضرت جبرائیل بشر بن کے آئے، محمد مصطفیٰ صلی نوری تھے، وہ بھی مکے میں جناب بشر بن کے بشری لباس پہن کے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جبرائیل امین جب تک بشر کی شکل میں رہے، ان کی نیچر بدلی؟ آپ غور کریں، ان کی نیچر بدلی؟ اتنی دیر کھانا کھایا، اتنی دیر انسانی ضروریات جو ہوتی ہیں جبرائیل امین ان کی ضرورت پڑی؟ جب نیچر نہیں بدلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ حقیقت میں بشر نہیں، فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ مثال، بشر کی مثال اللہ نے بنا کے بھیجا، اللہ نے بنا کے بھیجا، لیکن اتنی دیر ان کی نیچر، ان کی فطرت، ان کی طینت، ان کی جبلت، ان کی سرشت نہیں بدلی؟ اگر بدلی بتاؤ، وہ جو اصلی نورانی ہے ان کی نہیں بدلی، نہ وہ کھانے کھاتا ہے، نہ وہ پراتا چاولہ نہیں کھاتا ہے،
ساڈا نورانی نہ صدقے دا مال چھوڑتا ہے نہ زکات، اے بغیر ڈکار مارے دبی جائے دل بڑا واسطہ ہی جو کچھ مل جائے۔ میرے بھائی نے اعلان پہلے کیتا، میں سن رہا سوتے کہ بیٹھیا جے بیان سنے بعد تھانوں کوئی منہ میٹھا کنی چیز رکھی منہ میٹھا ایک چیز نہ نہیں کریدا، سیانے لوگوں نے دسیا کی چیز ہونی چاہیے۔ اگر منہ میٹھا تسا کرانی ہو تو گل پوری کریا کرو۔ یہ تمہیں کتاب نے میرے بریڈ فورڈ آ جانا میرے پاس ہے، اس کا نام ہے وصایا شریف، وصایا شریف۔ اگر منہ میٹھا کرانا ہو حاجی صاحب میں چیزاں گننا، اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو ہر ہفتہ میں ان اشیاء سے کچھ خدمت کیا کریں، سوڈے کی بوتل، انار کا پانی، گوشت بری کھجوریاں، سیب، پھرینی، ایس کریم، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، بکری کا شامی کباب، پراٹھے، بلائی، 70,000 چھوارے۔ تے میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا جب سینکھیا بھی ہونا چاہیے، نہیں ہضم چنگا ہو سی سینکھیا ہوئے گا، ہضم چنگا ہوئے گا، یہ سینکھیا ڈالو تے ہضم چنگا آئے گا۔ یہ 70,000 چھوارے کیوں؟ میں سوچتا رہا 70,000 چھوارے کیوں؟ اس واسطے بھی بابے نو قبر چ نزلہ ہوئے گا تو چھوارے جڑے نزلہ ختم کر دیں، لہذا منہ میٹھا کرانا ہو تو کتاب کے مطابق آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے منہ میٹھا کرائے گا۔ اور میں بعد دیکھا گا بھی تسی کی چیزیں جمع کی تھی۔ اچھا میرے دوستو، جب تک نوری بشر بنا ان کی نیچر فطرت نہیں بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردہ کر لیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کے بھیجا۔ میں قربان جاؤں بی بی مریم صدیقہ پر، اتنی حیا والی ہے مریم تے او بی بی جس نے جبرائیل امین سے بھی پردہ کر لیا۔ اس مرد کامل کو دیکھا تو کیا کہنے لگی کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کے بندے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ انما وہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ تعالیٰ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقی، اگر تو بھلا مانس ہے۔ بی بی مریم صدیقہ نے جبرائیل امین سے بھی پردہ کیا، اللہ نے اتنی حیا کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ایسا ہی بی بی مریم صدیقہ والا شرم و حیا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک عورت کا بچہ قتل ہو گیا اور وہ عورت آتی ہے سید قلب آدم جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں آتی، اللہ کے نبی میرا بچہ قتل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی بندی ذرا نقاب اٹھا کے بات کر۔ وہ عورت ذرا غیرت میں آ گئی، کہنے لگی اللہ کے بندو میں نے اسی محمد عربی کے کہنے پر میں نے نقاب پہنا ہے، جب تک اس نے مجھے نہیں کہا میں نے نقاب نہیں پہنا تھا۔ اب تم کہتے ہو اس طرح باتیں نہ کیا کرو، میرا بچہ قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی۔ میرا بچہ قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی، شرم میری قتل نہیں ہوئی۔ میرے دوستوں بزرگوں، شرم و حیا ایک زیور ہے عورت کا، میری بہن کا، میری بیٹی کا، میری ماں کا شرم و حیا زیور ہے۔ اگر یہ زیور لینا ہو بی بی مریم صدیقہ کی حیات پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ زیور لینا ہو حیا والا، اما عائشہ صدیقہ کا حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے قریب لاؤ، اور پھر بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ازواج مطہرات کی حیات پاک کا مطالعہ کرواؤ، انشاءاللہ شرم و حیا آئے گا۔ بی بی مریم صدیقہ کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اب جبریل امین بولتے کہنے لگے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں در حقیقت کون ہوں؟ انا رسول ربک لاہب لک،
میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، فرستادہ ہوں، پیغام لانے والا ہوں، اور میں کیوں تیرے پاس آیا ہوں؟ لے آہابا لا کے غلام زکیہ، تاکہ میں تمہیں پاک نیک پاکیزہ لڑکے کی بشارت ہوں، میں تمہیں لڑکا دینے آیا ہوں۔ اب ذرا ٹھہریے، جی میں انہ ڈنگوری نہیں لبدا، ہورنا نو ہورے دی تے اننے نو ہن مولوی دی راڈ دیکھیا تے جبریل امین کیا نا کہ تینوں میں منڈا دینا آیا، تے یہ دا مطلب ہے جبریل دے سکتا ہے نا، تے خواجہ دے گواہ ڈڈو وہ کو جی بالکل دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے۔ تے پھر جبریل دا نام ہوئے نا، عیسیٰ علیہ السلام دا نام ہوئے نا جبریل دیتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نام ہویا نا پھر جبریل دیتا، جبریل نے دیتا نا۔ پھر جدو دماغ چھن جائے نا، وہ مجھے حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد حسین سب کو رحمت اللہ، مجھے ان کی بات یاد آئی، فرماتے تھے شیطان پوچھتا ہے بے وقوف کہاں رہتے، وہ جتھے نہ اتھے جا کے ڈیرا ڈالے، وہاں جا کے ڈیرا ڈالے۔ مجھے ایک آدمی نے کویت سے فون کیا، کافی سالوں کی بات ہے، میں کہ پہلے گل تے تو میرا فون کتھوں لیا تے تیرا نام کی؟ کہندا جی میرا نام ہے پیراں دتا۔ ہاں یقینی بات، میرا نام ہے پیراں دتا۔ میں حیران ہو گیا کہ عرب ملک میں رہتا ہے، اس کو اتنی بھی ابھی سمجھ نہیں آئی، تے میں سوچ پڑ گیا، میں کہ جی پیر دتا یا پیراں؟ یہ سارا رل ملے کے دی محنت تو پیراں دتا۔ تے پنجاب پاکستان میں اکثر آپ نے نام سنے پیراں دتا، چیلنج نہیں ہے، ریکویسٹ ہے، کبھی بتا دو کسی لڑکی کا نام رکھا ہو پیراں دتی، لڑکی ہو اللہ رکھی، ہاں کئی نام میں سنا ہے نا، اللہ رکھی، اور بیٹا پیراں دتا، اللہ رکھی تے پیراں دتا۔ حالانکہ اگر وہ صحیح پیر دنیا میں آ جائے، وہ منع کرے بھئی یہ جملہ نہ بولو، اللہ کے جو ولی ہے وہ ان باتوں سے منع کرتے ہیں، وہ منع کرتے، اللہ دیتا۔ پھر یہ کتنی بے انصافی ہے، لڑکی ہے تو اللہ رکھی، لڑکا ہے تو پیراں دتا۔ پھر اور کیا بے انصافی، بھی پیراں دتا 6 مہینے کے بعد لڑکا مر گیا، جب مر گیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی، مرنے پر اللہ کی مرضی، جب دیا تھا تو پیرا نے دیا تھا، اور مرنے پر اللہ کی مرضی۔ تو یہ میں اختلافی مسئلے نہیں کر رہا، یہ میں محبت سے، میں پیار سے بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے ہم قرآن و سنت کے قریب آ جائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، آپ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، اور جنہوں 11ویں باری سرکار کرنے، آپ ان کی کتاب کا مطالعہ فرمائیں، غنیت الطالبی، حضرت پیر عبد القادر جیلانی۔ دیکھو ہم کہتے ہیں جو ولی کا منکر ہو تو وہ بے ایمان ہے، ولی کا منکر تو بے ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کو ماننا یہ ایمان، انکار کرنا بے ایمان۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبی یا مرۃ الحقیقت، ان کی کتابوں کا فتوح الغیب مطالعہ فرماؤ، اللہ کے ولیوں کی کتابوں کا مطالعہ فرماؤ، اللہ کے ولیوں نے ہمیں کیا قرآن و سنت کا سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن و سنت کو ہم مشعل راہ بنائیں۔ اچھا جی میرے دوستو، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا تھا، جا جبریل بی بی مریم صدیقہ کے گریبان میں پھونک مار دے۔ اب یہ جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جبریل امین نے جب کہا کہ آہ بالا کے غلام زکیہ، مریم صدیقہ بولتی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔
مریم صدیقہ کہتی کہ میرے لیے لڑکا کہاں ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، نکاح میرا ہوا ہی نہیں، نکاح میرا ہوا ہی نہیں، کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں، وَلَمَّ کو بقیہ، اور میں باغیہ عورت بھی نہیں ہوں، میں باقیہ عورت بھی نہیں ہوں۔ آگے جبریل امین کا جواب آیا، فرمایا کہ قال کذالک قال ربک، اے بی بی مریم صدیقہ تو لینے والی جانے وہ دینے والا جانے، پتا مجھے بھی کوئی نہیں۔ قرآن کا کہ جواب ہے، فرمایا کہ قال کذالک قال ربک، اے مریم تیرے رب نے ایسے کہا ہے، قال ربک تیرے رب نے ایسی پیغام دیا ہے، اور اس نے کہا ہے هو علی حین، یہ پیدا کر دینا بچہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پیدا کر کے کیا کروں گا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اسے میں نشانی بناؤں گا اور اپنی طرف سے ایک رحمت بناؤں گا، رحمت کا نشان بناؤں گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کے دربار میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حضرت بی بی مریم صدیقہ وہ امید سے ہوگی، اور امید سے ہونے کے بعد ایک دور جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی، غالباً اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، دور جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس درد ذہن نے مجبور کیا، درد ذہن نے اس جگہ پہ ان کو مجبور کیا کہ چلی جا، اس ٹھکانہ لے لیا کھجور کا تنے کے ساتھ، کھجور کے درخت کے ساتھ کوئی سہارا لیے، اور غم بھری آواز میں کہتی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر مٹ گئی ہوتی، دنیا میں میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں دنیا سے مر مٹ گئی ہوتی، میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میرا نام دنیا میں کوئی نہ لینے والا ہوتا، میں دنیا سے مر مٹ گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے میری جبریل امین، اے مریم صدیقہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کا علاج جلدی جلدی سے بول کے اس کو بتا، اسے اطمینان دلا دے۔ کسی نیچلی جگہ پہ حضرت جبرائیل امین، یعنی جب امید سے بی بی مریم صدیقہ امید سے ہوئی اور وہ وقت قریب آیا، سمجھنے لگی کہ یہ میرے سے کیا ہونے والا ہے، جبرائیل امین کسی نیچلی جگہ پہ چلے گئے، وہاں سے جواب دیتے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، نیچے سے آواز دیتے اللہ تحزنی، اے مریم صدیقہ غم نہ کر، خوف نہ کر، غم نہ کر، گھبرانا، قد جعل ربک تحتک سریا، نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، اس پانی کو پی لینا، اور پھر تو کیا کرنا، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو تو ہاتھ لگا دینا، کھجور کے تنے کو ہلا دینا، ہلانا کیا تھا، اتنی طاقت کہاں تھی، مطلب یہ تو ہاتھ لگا دینا، جب تو ہاتھ لگائے گی قد جعل ربک تحتک سریا وحز الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اس کھجور کے درخت کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، تر و تازہ کھجوریں میوہ بطور میوہ کے گرا دینا تیرے لیے مہیا کر دینا تیرے رب کا کام۔ اب دیکھو یہ کرامت ظاہر ہو رہی، فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کیا کر، کھجوریں کھاتی جا، کھجوریں کھاتی جا، وَاشْرَبِي تے پانی پیتی جا، وَقَرِّ عَيْنَا اپنے نور نظر کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچاتی جا، پانی پیتی جا، کھانا کھاتی جا، نور نظر کو دیکھ کے دل و جان کو ٹھنڈک پہنچاتی جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تجھے کوئی نظر بندہ آئے، فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اشارے سے کہنا، اشارے سے آپ اشارہ کر دینا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، تو اشارے سے کہہ دینا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی۔ یہ خاموشی کا روزہ وجود ہے کتابوں میں شروع سے، خاموشی کا روزہ۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم صدیقہ نے گود میں لیا. مہینہ یا 40 دن گزرنے کے بعد بی بی مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا، قرآن کہتا ہے فاتت بہ قوما تحملو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے قوم کے پاس لائی. بس جو اٹھا کے لائی تے ساڑی پنجابی بولی کہتے ہیں ساری قوم اکٹھے ہو کے چھبیاں دین لگ گئی، تانے مارنے شروع ہو گئے. جو زبان میں آیا قرآن پاک نے ان کی بولی کو نقل کیا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو عجیب و غریب کم کر بیٹھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن. یہ ہارون وہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، یہ حضرت بی بی مریم صدیقہ کے خاندان کا کوئی آدمی تھا. اس عقیدے کی سیم ہونے کی بنا پہ بھائی کہہ دیا. اور پرانے لوگ انبیاء کے نام رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون تھے ان کے نام پر ان کا نام رکھا ہوا تھا. قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی باغی ایسی نہیں تھی، تو ایک ہی کرتوت کر بیٹھا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. یہ کیسی عجیب قرآن پاک نے بات بتائی ہے. وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی ایسی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی مریم کی ماں کو بھی اللہ نے شرم و حیا عطا فرمائی تھی. اور یہ شرم و حیا اگر ہمارے معاشرے سے اٹھ جائے تو وہ معاشرہ برباد ہو جائے. آج ہمارے پاکستان ٹی وی کو آپ دیکھیں، ٹی وی کو بھی ٹی وی ہو گئی. خدا کی قسم شرم آتی ہے کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر وہ ماں باپ کس طرح وہ فلم دیکھتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو پاس بٹھا کے وہ کس طرح دیکھتے ہیں. اور پھر میں اس لیے بھی حیران نہیں ہوتا، ٹی وی میں کیا ہے، بازار میں ہاتھ پکڑ کے جائے کہتا میری کا تیرے ہاتھ میں ہاتھ، تیری کا میرے ہاتھ میں ہاتھ. اور اس کا نام کیا ہے؟ قوم جی بہت ترقی کرتی ہے، قوم نے بہت بڑی ترقی کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ترقی نہیں، یہ تو ترک گئی قوم، ترک گئی ہے. ایسی ترقی سے خدا کی پناہ، خدا بچائے ایسی ترقی سے. اب ماں بیٹی بہن کے سر سے کپڑا اتار کر وہ گلے میں آ گیا. اکبر الہ آبادی کی روح تڑپ اٹھی کہ کل جو مجھے چند نظر آئی بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا وہ پردہ کہاں گیا؟ کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا. ساڑھے سراں تو اتر کے اے مردہ دی عقلاں دے پہ گیا. وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی باغیہ نہیں. اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اے مریم صدیقہ تو بولنا نہیں. فاشارت الیہ، بی بی مریم صدیقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا. ہون وہ اگو کہتے دیکھ کے پچگائیاں ڈال دی. کہنے لگے کیف نقل، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کہنے لگی بھلا اس سے ہم کیسے باتیں کریں جو بچہ گود میں ہے؟ گود والے بچے کبھی بولے تو نہیں، اور کبھی نہیں بولے. اگر خدا بلانا چاہے تے پھر چپ بھی نہیں ہوں گے. فرمایا بول پڑھ میرے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑھ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سنو
میری ماں پہ بہتان باندھنے والوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیے جو تمہید باندھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور خدا کی توحید، جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گود میں لڑکپن میں گود میں بیٹھ کے اللہ نے کیا باتیں سکھائی؟ فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میری اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ گو دے گا بعد میں، جو بات یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے کہا کہ اللہ نے دے دی، جیسا قرآن پاک کی سورہ نحل میں ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی قیامت آ گئی، تو ماضی کے صیغے کے ساتھ کہا نہیں، آ گئی قیامت، مطلب ہے کہ وہ واقعہ ہونے والی ہے ضروری، اللہ نے کہا آ گئی۔ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، میرے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، وجعلنی مبارکا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میرے اللہ نے مجھے نماز کے بھی حکم کیا ہے، نماز بھی پڑھنا، والزکاۃ، زکات بھی دینا، مطلب ہے کہ اگر نصاب تک پہنچوں تو پھر میں زکات بھی دوں گا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اگلا جملہ، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میرے اللہ نے میری ماں کا مجھے فرما بردار بنایا ہے، سبحان اللہ، میری ماں کا فرما بردار بنایا، اور یہی بات حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے، وہاں آیا وبرم بوالدہ، مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، ماں باپ اسی صورت میں سورہ مریم پہلے رکوع، اور یہاں کہا کہ مجھے ماں کا فرما بردار بنایا، باپ کا ذکر اس لیے نہیں کہ باپ تھا ہی، مطلب قرآن ہی مسئلے حل کرتا جا رہا ہے۔ برم بوالدتی، میرے اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی ماں باپ کا فرما بردار بنایا، آمین۔ تساں ہوڑی ساری گئی، حالانکہ اختلافی نہیں، ماں باپ کا اللہ ہمیں فرما بردار اولاد بھی بنائے، اور ماں باپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت، آمین۔ یہ انشاءاللہ ایک جمعے میں موضوع آنے والا، جو میں نے لاسٹ دفعہ وہ شروع کیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے پیدا ہونے پہ سلام، میں جب دنیا سے فوت ہوں گا اس دن سلام، اور جب پھر میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا میرے پر سلام۔ اب یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی زبان سے کہی، اب خلاق عالم نے اپنی طرف سے اپنی بات فرمائی، کیا فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، لوگوں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں جو ساری پیدائش کا ذکر ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اور حق بات ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ کئیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، ایسا جملہ بولا میں زبان پہ نہیں لا سکتا، یہودیوں نے گستاخی کی، اور کئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بنائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون،
جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بات ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیغام آیا، فرمایا لوگو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، اس اکیلے کی تم عبادت کرو. اکیلے کی عبادت کرنا کیا ہے؟ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھی ولادت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر. اور یہ جو عبادت کی تلقین فرمائی کہ اکیلے خدا کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم. تو جن لوگوں نے جبرائیل امین کو ملا کے، بی بی مریم کو ملا کے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کے تینوں کو کہا یہ اللہ بن گئے. کچھ لوگوں نے الزام لگا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو قیامت والے دن الزام کو کیسا دھولیں گے، کیسا دھل جائے گی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قیامت والے دن کہیں گے اے مریم کے بیٹی عیسیٰ علیہ السلام، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے یہ بتا کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو، تو نے کہا تھا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، میرے مولا میری کیا مجال، سبحانک تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ تیرا نبی کتنا سچا، مجھے وہ بات کیسے جائز ہے جس کا مجھے حق نہیں اور میں وہ کہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں. ان قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات اپنی لائف میں کہی، زمین میں جب تک رہا تو تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. قرآن کی محبت میں ڈوب جاؤ، ان لفظوں پہ غور فرماؤ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 کو پڑھنا گھر جا کے. اللہ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلتہ فقد علمت. میرے مولا اگر یہ میں نے بات کہی ہے تو پھر تو خوب جانتا ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، جو میرے جی میں ہے، میرے دل میں تو جانتا ہے. لیکن ما ولا عالم ما فی نفسک، جو تیرے جی میں ہے میں نہیں جانتا. اللہ کا نبی کتنا سچا ہوتا ہے. کیوں؟ آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیونکہ انکا انت علام الغیوب، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. کیونکہ انکا انت، انا کا مطلب تو، پھر اس کو ڈبل کا انت، بس تو ہی ہے. کیا؟ انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا فقط تو ہے. اللہ، لوگ جس کو مرضی بنائیں لیکن اللہ کا سچا نبی کہتا ہے انکا انتا، ڈبل دو دفعہ کا انکا انتا علام الغیوب. میرے مولا غیب جاننے والی فقط تیری ذات ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میرے مولا انہیں میں نے نہیں کہا مگر وہ کچھ کہا الا ما امرتنی به، جس بات کے کہنے کا تو نے مجھے آرڈر کیا، تو نے مجھے کہا، میں صرف وہی بات ان لوگوں کو، میں نے کیا کہا، تو نے مجھ کو کیا کہا اور میں نے ان کو کیا کہا، وہی جو تو نے مجھے کہا. تو تو نے مجھے کیا کہا؟ جو تو نے مجھے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. تو نے مجھے یہ کہا کہ ان کو یہ کہے، ان کو میں نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ ہوں جب تک میں ان کے اندر رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر
कुंत अंतर रकीब अलैहिम, तू उन पर निगरान है, व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू ही गवाह। आगे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मेरे मौला अगर तू इनको अजाब में मुब्तला कर ले तो फिर ये तेरे ही बंदे हैं, और मैं जानता हूं तू अपने बंदों पे जुल्म नहीं किया करता। अल्लाह, ये हुई आयत है करीमा है, जिस आयत करीमा को नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दिन सारी रात इस आयत को पढ़ पढ़ के ज़ारो कतार रोते रहे, जी नहीं भर रहा। सारी रात रसूल रहमत कहते रहे कि मेरे मौला इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ओ मेरे दाता अगर तू इन्हें अजाब में मुब्तला कर दे, इन्हें दोज़ख में डाले, फ़इन्नहुम इबादुक, ये तेरे ही ते बंदे ने, अगर तू इनको अजाब में डाले फ़इन्नहुम इबादुक, ये तेरे ही तो बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, होगा अगर इन्हें तो बख्शिश का सर्टिफिकेट दे दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो फिर गालिब हिकमत वाला है, हिकमतों वाला तू है, तू ही गालिब है। ये आयत करीमा सारी रात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ पढ़ के रोते रहे, सारी रात रोते रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी रहमत फरमाते मेरे अल्लाह के पास रहमत के 100 हिस्सा है, 99 अल्लाह ने अपने पास रखे हैं, और उन 100 में से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में भेजा है, जैसे एक हिस्से की बिना पे हर माँ जानदार हो, अकल वाली हो, गैर अकुल हो, हर माँ उस एक हिस्से से हिस्सा पाकर वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते, बाकी तो 99 अल्लाह के पास है। फ़इन्नहुम इबादुक फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो ये तौहीद का कैसा बयान हो गया मेरे दोस्तों, एंड तौहीद का कैसा बयान। तो फिर मैं इसी बात पे खत्म करता हूं कि ऐ मेरे मौला, उसी के नाम पर मर ले, वही खालिक कुल, वो मालिक कुल। मालिक कौन है? खालिक कौन है? मुख्तार कौन है? बिगड़ियां बनाने वाला कौन है? बिन बाप ईसा को अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला कौन है? बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला कौन है? ऐ खालिक कुल, निचोड़ आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम विलादत के बाद उन्होंने क्या खुलासा क्या दिया? ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ आलम कुल, ऐ राज़िक कुल। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? सुबहानक, कहा था ना, सुबहानक, ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ आलम कुल। सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। तू जिसको डुबोने पर आए, ये खुलासा हो गया बयान का, तू जिसको डुबोने पर आए वह फिर किसकी है ताकत पार करे। मजबूर रहा महबूब तेरा, कश्ती पे पिसर को बिठा न सका। अब कुछ बातें इशारों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। मजबूर रहा महबूब तेरा, कश्ती पे पिसर को बिठा न सका। यूनुस ने पुकारा ए अल्लाह, गो बैठ गया हूं कश्ती में, पर तेरा हुक्म टल न सका, वो खुद को पार लगा न सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, ईमान भी तेरी एक अता, जिस दिल पे तेरी मोर हो उसे कलमा कोई भी पढ़ा न सका। ठीक है, हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक बरसे तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। अल्लाह ताला
مجھے دین توحید پر اور آپ کو استقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ مٹھائی بننے کی جانتی کھڑ پیان دے سارے نے اللہ کو اے گا رکھو جی ماشاءاللہ. لو جی بابا جی اس آج سے پہلے کھڑ پئی ہے یہ مٹھائی بننے ہوئی ہے الحمدللہ. میں سنکے لوٹا سی ملیا کوئی ہاں جی کھڑ دے چیز ہے اصل کا دے لو جی میرے بابا جی کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم